الرحمن الرحیم۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع علم بدیع کی دوسری قسم ثنائے معنوی کی تعریف اور چند اقسام۔ ثنائے معنوی کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کلام میں استعمال ہونے والی خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے معنوی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ اس میں معنوی حسن کو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں معنوی گہرائی پائی جاتی ہے۔ ثنائے معنوی سے عام الفاظ میں مراد کہ کلام میں معنوں کے ساتھ حسن پیدا کیا جاتا ہے، نہ کہ الفاظ کے ساتھ۔ ثنائے معنوی میں ثنائے لفظی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ لفظوں کے الٹ پھیر کے ساتھ کلام میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہیں، لیکن ثنائے معنوی میں بنیادی کردار معنوں کا ہوتا ہے، معنوں کے ذریعے کلام میں خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم ثنائے معنوی کی چند اقسام پر بات کریں گے، جن میں نمبر 1 سند تلمی، نمبر 2 سند تکرار، سند لف و نشر، سند تضاد اور سند اشتقاق شامل ہے۔ سند تلمی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تلمی کے لغوی معنی اشارہ کرنا یا سرسری نظر ڈالنا کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں کلام میں کسی ایک لفظ یا الفاظ کے ذریعے کسی مشہور واقعے، قصے، تاریخی شخصیت، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ یعنی کلام میں کسی تاریخی واقعے، تاریخی شخصیت، قرآنی آیت یا حدیث نبوی کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں آتش نمرود سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکے جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2 ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو لوگوں کے دکھوں کا علاج کرتے تھے، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا شعر دیکھیے: ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے: یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہیں دمادم صدائے کن فیکون۔ اس شعر میں کن فیکون سے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تکرار یا سنت تقریر۔ تکرار کے لغوی معنی ہیں بار بار دہرانے یا تاکید کرنے کے ہیں۔ سنت تکرار سے مراد وہ سنت جس میں شاعر لفظوں کی تکرار سے اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرے، اسے سنت تکرار کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے: جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں خیاباں خیاباں کی تکرار سے کلام میں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں پتا پتا اور بوٹا بوٹا کی تکرار سے کلام میں خوبصورتی اور زور پیدا کیا گیا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے: پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اس میں عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے کی تکرار سے کلام کو خوبصورت اور مزین کیا گیا ہے۔ آخری شعر دیکھیے: نہ سمجھ مجھ کو رائگاں نہ سمجھ، نہ سمجھ مجھ کو رائگاں نہ سمجھ، نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح۔ اس شعر میں نہ سمجھ صنعت لف و نشر۔ لف کے لغوی معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا جائے پھر بعد میں انہی کی مناسبت سے دوسری چیزوں کا ذکر کیا جائے، اسے لف و نشر کہتے ہیں۔ پہلے جزء کو لف اور دوسرے کو نشر کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے: تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار،
گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کے الفاظ رخسار قد چشم کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں گل سرو اور نرگس کا ذکر لایا گیا ہے، اور اس مناسبت میں ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ شعر میں ٹائپنگ مسٹیک ہے، برگس لکھا ہوا ہے، یہ ہے نرگس۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں الفاظ آگ اور پانی کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں دیدہ و دل کے الفاظ لائے گئے ہیں، لیکن ان ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہیں نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ پہلے مصرعے میں ہمت، قسمت، دل اور آنکھیں لفظ ہیں، اور دوسرے مصرعے میں ڈھونڈنا، ڈھونڈا، پایا، سمجھا، دیکھا نشر ہے۔ تضاد کے لغوی معنی ایک دوسرے کے الٹ ہونے کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں ایسے دو الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، اقرار نہ انکار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں اقرار اور انکار یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اسی طرح دوسرا شعر دیکھیے، کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں آتش و آب یعنی آگ اور پانی ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور یہ دونوں کبھی بھی ایک جا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تیسرا شعر دیکھیے، ہزار مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔ اس شعر میں بادشاہی اور گدائی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح چوتھا شعر دیکھیے، ہم نے وہ روز و شب بھی گزارے ہیں ان سے دور لمحے گزر گئے جہاں صدیاں لیے۔ اس شعر میں روز و شب ایک دوسرے کی ضد ہیں، مطلب کہ صبح و شام، تو یہ صنعت تضاد کی بہترین مثال ہے۔ صنعت اشتقاق، جب کلام میں چند ایسے الفاظ لائے جائیں جو ایک ہی مادے یا مصدر سے بنے ہوں تو اسے صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ مصدر یا مادہ کسی چیز کی جڑ یا بنیاد کو کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، اے بخت تو جاگ اور جگا ہم کو کہ پھر ہم جاگیں گے نہ تا حشر جگائے سے کسی کے۔ اس میں جاگنا سے جاگنا مصدر ہیں، سے جاگ، جاگا، جاگے اور جگائے بنے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شعر دیکھیے، تمہیں ایک نہیں حسن والے ہیں لاکھوں، کسی چاند سے چاندنی مانگ لوں گا۔ اس شعر میں چاند اور چاندنی کا مادہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح آخری شعر دیکھیے، میں خانے میں آ کر بھی وہی توبہ کی تلقین، واعظ یہ تیری واعظ کی عادت نہیں جاتی۔ اس میں واعظ اور واعظ ایک ہی مادہ سے بنے، ان کا ایک ہی مادہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔